ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تلاش ناول کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں، میرا مطلب ہے گوہر میم کے سامنے پیشنٹ 103 کسی حال میں نہیں جانا چاہیے۔ سونیا، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اور آپ کی اسسٹنٹ کو نظر رکھنی ہے۔ ہادی امین کے روم تک بھی گوہر میم نہیں جائیں۔ میم سب خیریت ہے؟ آپ جانتی ہیں گوہر میم راؤنڈ لگاتی ہیں ویکینڈ پر۔ وجہ پیشنٹ وائلنٹ ہے اور آپ کو معلوم ہے ان کی نیچر کا، وہ چلی جائیں گی تو خطرہ ہوگا انہیں۔ میم آئی تھنک میں نے 5th فلور پر دیکھا ہے میڈم کو جاتے ہوئے۔ ایک نرس جو خاموش تھی، انہوں نے گھبراہٹ میں بتایا، اور ڈینا جلدی سے میٹنگ روم چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شٹ، ماما کا سامنا نہ ہو جائے، پیج پر مکمل نام لکھا ہوگا فائل پر۔ اس نے بار بار لفٹ کا بٹن پریس کیا تھا۔ میں تم سب کو مار دوں گا، تم سب کو۔ انجیکشن لے کر آؤ، اور تمہیں منع کیا تھا اس کے پاس اکیلی مت جانا۔ وارڈ بوائے کہاں ہے؟ گھوڑ کے کانوں میں ایک آواز پہنچی تھی اور اس کے قدم اسی وارڈ کی طرف بڑھے، مگر آواز ایک پرائیویٹ روم سے آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی، اندر کا منظر ہی الگ تھا۔ نرس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور دونوں لیڈی ڈاکٹر اس لڑکی کے بازو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھیں۔ گوہر میم، لیٹ می ہینڈل اٹ۔ نو پلیز میم، آپ جائیں، یہ ایک وائلنٹ پیشنٹ ہے، آپ پلیز باہر جائیں۔ نو اٹس اوکے، آپ انجیکشن لگائیں، میں پکڑتی ہوں، ایسے مریض کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ گوہر جیسے ہی آگے بڑھی تھی، ہادی نے اور پاؤں مارنا شروع کر دیے تھے۔ گوہر کو جیسے ہی سیدھا بازو پکڑایا تھا ڈاکٹر نے، انہوں نے جلدی سے انجیکشن بڑھ کر ہادی کی سلیو اوپر کر کے لگانے کی کوشش کی۔ جب گوہر کی نظر اس کے بازو پر گئی تھی، پورا ہاتھ سوج چکا تھا، بڑے بڑے دانے نمودار تھے۔ گوہر نے ایک دم سے ڈاکٹر کا ہاتھ روک دیا تھا۔ دوسرے بازو پر لگائیں، یہ بازو بڑھ چکا ہے۔ اور جب دوسرا بازو دیکھا تو وہ اس سے بھی زیادہ سوجا ہوا تھا، اور گوہر خاموش ہو گئی تھی۔ رہنے دیں، کوئی ایک حصہ بھی ایسا ہے جہاں اس سوئی نے اپنی چھاپ نہ چھوڑی ہو؟ گوہر کی بات پر ان ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر وہ بھی مجبور تھیں۔ گوہر کو منانے کی ناکام کوشش میں انہوں نے مایوسی سے اسے دیکھا تھا۔ میم، یہ وائلنٹ ہے، ہم اس کیس کو میڈیسن سے نہیں کیئر سے ہینڈل کریں گے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہینڈسم بوائے کا۔ اس نے بہت شفقت سے ہادی کے ماتھے پر بال ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ گوہر نے بہت مشکل سے اس کا دوسرا بازو بھی چھڑوایا تھا، اور اسی لمحے ہادی نے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس گوہر کے ماتھے پر مارنے کی کوشش کی، جسے دوسری طرف سے کسی اور نے پکڑ لیا تھا۔ رینا، ماں، کچھ امتحان محبت سے حل نہیں ہوتے، آپ انہیں ہینڈل کرنے دیں۔ رینا نے بہت آسانی سے وہ پیچ پیچھے کر دیا تھا۔ رینا بیٹا دیکھو تو صحیح، یہ کسی گمشدہ بچے جیسا لگ رہا ہے۔ بازو دیکھیں، جسم کو اتنی اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر درد محسوس نہیں ہوگا تو پتھر بن جائے گی اس جسم کے احساسات، اس کے جذبات۔ رینا کے ہاتھ سے بھی وہ ہاتھ چھڑا لیا تھا گوہر نے، اور خود مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بہت پیار سے ہادی سے بات کرنے کی کوشش میں تھی، اور رینا ایک ایک قدم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو نہیں معلوم، اس گمشدہ معصوم چہرے نے آپ کی ساری خوشیاں کھا لی ماں۔ یہ وہی بیٹا ہے جو آپ کی بیٹیوں کے وجود مکمل مٹا چکا ہے، آپ کے شوہر کی زندگی سے۔ وہ یہ سب اپنی ماں سے کہنا چاہتی تھی، مگر کچھ نہیں کہہ سکی، اور آنکھیں صاف کرتی کمرے سے چلتی بنی۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ زارا، تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاذین اسی راستے سے گزرے گا؟ چیوگم چباتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھی آسپا نے خیریت سے پوچھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے جاسوسی کر رہی ہوں، چوکیدار کو بھی پیسے کھلائے، وہ تو نہیں بکا، مگر ایک امپلائی نے انفارمیشن دے ہی دی۔ سچ میں؟ ایسے ہی کہاں؟ 2 لاکھ لیا، تب جا کر بتایا کہ 1:30 پر شاذین یہاں سائٹ وزٹ پر جاتا، اپنے دادا کے نام پر دفاعی ادارہ بنوا رہا۔ واو، مان لیا۔ اگر شاذین کی گاڑی یہاں سے گزری اور ٹائر پنچر بھی ہو گیا تو تمہیں اچانک یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوگا؟ اگر اس نے پہچان لیا تو؟ اگر اس امپلائی نے سب بتا دیا تو؟ ہم تو گئے۔ آسپا کے ساتھ بیٹھی تیسری دوست پیچھے سیٹ پر سر گڑا چکی تھی، اور کچھ سیکنڈز میں کہکو کی آوازیں گونجی تھی وہاں۔ تمہیں صحیح میں سائیکو کہتے، قسم سے تم پاگلوں والی باتیں کرتی ہو۔ یہ فول پروف پلان ہے بچی، دیکھتی جاؤ، بس تم لوگ نکلو دوسری گاڑی سے، شاباش۔ دس از ناٹ فیئر زارا، ہم کس سے لفٹ لیں گے؟ ہمیں بھی ساتھ رکھ لو نا۔ ان دونوں نے منہ بنایا تھا، مگر زارا اس پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور ہاتھ پکڑ کر دونوں کو باہر کھینچ لیا۔ یہ لو ٹیکسی کا کرایہ، یہاں مل جائے گی۔ شاذین آتا ہی ہوگا، اور گاڑی گھما دی تھی اس نے اپنی دوستوں کو دیکھے بغیر۔ یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے، کیا کر سکتے ہیں، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد جو ہوئی، اگر اسے دوستی میں رہنا ہے تو یہ برداشت تو کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے خود کو تسلی تو دے ہی دی، مگر انہیں معلوم نہ تھا جو ان کے ساتھ زارا نے کیا، وہی زارا کے ساتھ اس کی قسمت نے کر دیا۔ آپ گاڑی روک دیجئے، کیا پتا کوئی ضرورت مند ہو، پر بیٹا آپ بیٹھی ہیں تو۔ چچا، آپ انہیں پوچھ لیں، اس روڈ پر ویسے بھی کوئی ٹیکسی نہیں ملنے والی، لگ رہا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ رینا نے واپس روڈ سے نظر ہٹائی اور اپنی فائل پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہیلتھ سینٹر کی ہر فائل ہی اہم تھی، مگر یہ فائل کچھ زیادہ ہی ضروری تھی۔ یہ اس کے والد کے بیٹے کی فائل تھی، اس بیٹے کی جس میں اس کے والد کی جان بستی تھی۔ اس بات پر ایک سر آپ بھری تھی اس نے۔ اسے ڈرائیور چچا گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے نظریں واپس جھکا لی جب وہ انجان فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ یہ میڈم ہے، انہوں نے ہی کہا تھا آپ کو لفٹ دے دوں۔ تھینک یو میم۔ مگر رینا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اس شخص کو رینا کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایٹیٹیوڈ، یہ پاکستان کی لڑکیوں میں ایسا کیا ہے؟
چچا کہیں ضرورت سے زیادہ مہربان اور کہیں ضرورت سے زیادہ مغرور۔ چچا ہنس دیے تھے۔ رینا کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے، وہ پھر بھی چپ رہی۔ اس کا دھیان آدھا اس فائل پر منتقل ہو گیا تھا اور آدھا اس شخص پر۔ مجھے بس یہ مین روڈ پر چھوڑ دے شاہزین بیٹا، یہاں تو بس سٹاپ نہیں، آپ کو سٹاپ پر اتار دیتا ہوں۔ چچا تو شاید نام جان چکے تھے یا جان پہچان بن چکی تھی۔ رینا نے ایک دم سے فائل نیچے کی تھی، اس نے یہ نام سنا ہوا تھا۔ شاہزین کچھ سیکنڈ میں جیسے ہی گاڑی سے اترا، اس نے کچھ پیسے جیب سے نکال کر ڈرائیور چچا کو دینا چاہے۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں۔ ارے پلیز رکھ لیں، یہاں کچھ بھی مفت کا نہیں ہے۔ کیوں میڈم، کیا یہ گونگی ہے؟ نہیں بیٹا، یہ چچا آپ ہی پیسے انہیں دے دیں، وہ جو بزرگ گاڑی صاف کر رہے ہیں۔ شاہزین سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہاں کچھ مفت نہیں، مگر جن کو ان کی ضرورت ہے آپ وہاں دیجیے۔ چچا گاڑی چلائیے، ہمیں دیر ہو رہی۔ اور ایک لمحہ لگا تھا شاہزین کو گاڑی سے اترنے میں اور اس گاڑی کو آنکھوں سے اوجھل ہونے میں۔ ایک وہ لڑکی ہے جو میرا پیچھا چھوڑ نہیں رہی، اور ایک یہ ہے، ایسی بھی لڑکیاں ہیں یہاں۔ شاہزور، میں نہیں جانتا تھا معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ زہرا پسند کرتی ہے تمہارے بیٹے شاہزین کو۔ سہیل اور حتیجہ بھابھی کو میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ یمین، مجھے اندازہ ہے، احساس بھی ہے، مگر ابا جی کے آگے کسی کی بھی نہیں چل رہی۔ ہم انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں۔ یہ تو معاملہ میرے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا۔ ہمارے بزنس ایسے نہیں چل سکیں گے۔ شمیر انکل اگر میری بھتیجے کا رشتہ نہیں لیں گے تو میں ہمارے خاندانوں کے بزنس کی گارنٹی نہیں لے سکتا، اور تم جانتے ہو نقصان ہم دونوں کا ہوگا۔ یمین، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبور ہوں۔ بزنس میں نقصان برداشت ہو جائے گا، مگر عزت میں بالکل نہیں۔ اور ایک بات، جس لڑکی کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں شاہزین کی، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کروایا۔ اس عورت کی 5 بیٹیاں ہیں، کل کو اس کی بیٹی کی بھی بیٹیاں ہوئی تو؟ آگے تم سمجھدار ہو شاہزور، ایسی لڑکیاں بیٹیوں کی لائن لگا دیں گی۔ اور شاہزین نے اس کا سوچا ہے؟ اس وقت یمین کو علم نہیں، وہ جس لڑکی کے خلاف بول رہے تھے وہ ان کی اپنی لاڈلی بیٹی تھی۔ کل جب ان کے سامنے وہ بیٹیوں کی لائن لگانے والی ماں اور بیٹی آئے گی تو کیا سما ہوگا؟ یمین، تم خود بھی بیٹیوں کے باپ رہ چکے، تم کیسے میرے بیٹے کو یہ بات کہہ سکتے ہو؟ بیٹی کی لائن کیا صرف ایک اکیلی عورت کی وجہ سے لگتی ہے؟ شمیر حیدر صاحب کی گرجدار آواز پر ان دونوں کی توجہ ایک دوسرے سے ہٹ کر پیچھے کھڑے شمیر حیدر پر جا پڑی تھی۔ شاہزور پھر بھی سر جھکا گئے، مگر یمین سینہ تانے ان کے سامنے کھڑے رہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، سب جانتے تھے یمین کو فاروق وہ بیٹیوں والے ہو کر بھی ایسے ہی فقرے بولتے رہتے تھے، کیونکہ اب وہ بیٹوں والے جو ہو گئے تھے۔ آپ جانتے آپ نے زبان ہمیں دی تھی، زہرا ایک اچھی بچی ہے، کیا کمی ہے اس رشتے میں؟ میں نے نہیں کہا کہ کوئی کمی ہے، مگر جو ہماری ہونے والی بہو ہے اس کے آگے کوئی اچھا نہیں۔ زہرا بیٹی بھی نہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں رینا کے ساتھ شادی کی زبان تھی شاہزین کے لیے، تب بھی یہی بات کریں گے کسی اور سے شادی کی؟ رینا کہاں موجود ہے؟ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے ہر طرف نظر گھما کر واپس یمین کی طرف دیکھا تھا۔ رینا ہوتی تو بات اور تھی یمین، اب بات اور ہے۔ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اور ایک بات، یمین غصے سے جانے کے لیے تیار تھے جب شمیر صاحب نے انہیں روکا۔ بیٹیاں ساتھ نہیں ہیں، تب بھی بیٹیاں تو تمہاری ہی ہیں نا؟ تم نے بیٹیوں کا خیال نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے جس جگہ شاہزین کے رشتے کی بات چل رہی ہے انہیں عزت دو، اب وہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ ان کے وہاں بیٹیوں کو سرتاج کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ یمین کوٹ کا بٹن بند کیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ابا جی، میں نے بات سنبھال لی تھی۔ وہ جو یمین کو جاتے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں ایسے جیسے نم ہو گئی تھیں۔ بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہوتی۔ شاید یمین کو نہیں معلوم تھا کہ جس کو بیٹی کی لائن لگانے کا کہہ رہے وہ ان کی اپنی بیٹی ہے۔ شمیر صاحب اس شخص کو جاتے دیکھ رہے تھے اور پھر بیٹے کی آواز نے ان کی ساری توجہ اپنی طرف کر دی تھی۔ بات سنبھال رہے تھے؟ عزت سنبھالنا سیکھو۔ وہ تمہارے سامنے اس گھر کی ہونے والی بہو کی اتنی تذلیل کرتا جا رہا تھا اور تم بات سنبھال رہے تھے؟ شاہزور بیٹا، اس بچے کو اس گھر میں کوئی تکلیف ہوئی یا کسی نے اسے ایسے لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا جی، کوئی اتنے سنجیدہ ہو گئے اس لڑکی کے لیے جس کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا ہمیں۔